السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو جلد حل کر دیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے نیک کام کرنے کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچا لیتا ہے، اسے توبہ و استغفار کی توفیق بخشتا ہے، اور اس انسان کی زبان سے ذکر و درود جاری رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ایسے انسان کی زندگی میں نشانیاں ظاہر کرتا ہے جس سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے بلکہ اللہ نے بھی اس انسان کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ رکھا ہے، اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت ہی کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے اور نیک کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح خوابوں میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایسے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ وہ خاص اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں اور یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو اچھا خواب آپ کو نظر آتا ہے آپ کسی کو نہ بتایا کریں، اور اگر کسی کو برا خواب آ جائے تو فوراً صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص بارش کو دیکھتا ہے کہ صرف بارش ہو رہی ہے، یا وہ خود کو بارش میں نہاتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کی طرف بھی ایک اشارہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی دعا کو مسلسل مانگ رہی ہیں تو وہ آپ کی وہ دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے اور آپ کسی مقصد میں کامیابی ملنے والی ہے۔ تو بارش کو خواب میں دیکھنا یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے برکت، رحمت اور بہتری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار شخص خواب میں بارش دیکھتا ہے تو اسے جلد ہی اس بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کی محبت ہی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خواب میں اشارہ دے رہا ہے کہ وہ جلد اپنی زندگی میں بہتری کی طرف آنے والا ہے۔ دوسرا خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا بہت 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 خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ سچ میں مجھے ہی خواب میں دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان میرے حلیے میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ خواب ان لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں، تنہائی کے گناہوں سے بچاتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے، اور درود شریف ایسی عبادت ہے جو فوراً ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور ہر انسان کا درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوتا ہے، اس شخص کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت کم اور بہت ہی گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے دل پرندوں کی طرح نرم و نازک ہوتے ہیں، اور وہ ہر انسان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں، ان کے دل میں دوسروں کے لیے کسی بھی قسم کی نفرت، بغض اور حسد نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، آپ کو ملیں گے جو دل کے بہت کالے ہوتے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اس انسان پر خاص کرم، خاص فضل ہوتا ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسرا خواب جو نظر آتا ہے ان لوگوں کو، وہ خواب میں سبزہ دیکھتے ہیں، وہ باغ کو پھولوں سے لدا ہوا دیکھتے ہیں، آپ مختلف فروٹ نظر آئیں گے، آپ اس خواب میں خوشی محسوس کریں گے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ پر کرم کرے گا، آپ کو خوشی دے گا، تو خوشی اللہ اس شخص کو دے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ چوتھا خواب، خواب میں کعبہ شریف کو دیکھنا، گنبد خضرا کو دیکھنا، اور یہ خواب اس انسان کی ایمان کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس انسان کا ایمان کتنا سٹرونگ ہے، وہ کتنا دین کی راہ پر چل رہا ہے۔ اور خواب میں کعبہ کو دیکھنا، روضہ رسول کی زیارت کرنا، اللہ تعالیٰ اسے اصل لائف میں بھی، حقیقت میں بھی، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اپنے گھر کی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ خواب ہیں جن کو دیکھنے سے آپ اللہ کی محبت اپنے لیے محسوس کرتے ہیں، آپ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی دوڑو میری طرف۔ تو جو انسان اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ اسی طرح جو انسان برا خواب دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ فوراً اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور صدقہ خیرات کریں۔ آپ صدقہ لازمی دیا کریں، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ صدقے کی بہت سی فضیلت، بہت برکات ہوتی ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر تو اپنی لائف میں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ صدقہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب کا سبب بنتا رہے گا، اور اسی طرح اس کے اثرات بھی ہماری زندگی پر بہت زیادہ پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹ اور لائک کر کے مجھے اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ اسی طرح میں آپ کے لیے اور نئے ویڈیوز بھی بناتی رہوں گی۔